मुस्लिम लीग नून इस वक्त उनकी सूरत हाल ये है कि करो या मरो, ये सूरत हाल है। नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है और अगर मियाँ नवाज शरीफ बात नहीं मानेंगे तो फिर उनके लिए सूरत हाल बहुत गंभीर भी हो सकती है। इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से फिगर सामने आ गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने चैनल 92 पर ज़मीर हैदर साहब के प्रोग्राम में बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि हमने मुस्लिम लीग नून को 52 नाम दिए हैं, 52 सीटें, 52 52 कौमी असम्बली की सीटें मांगी हैं, लिस्ट दी है उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को। और इस्तेकाम पाकिस्तान का कहना यह है कि हमें ये ज़बान दी गई थी कि हमें नून लीग 40 सीटें देगी सीट एडजस्टमेंट में, और नून लीग इस वक्त 40 सीटें दे नहीं रही। इसलिए नवाज शरीफ के लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो उसकी वजह यह है कि 52 सीटें 40 सीटें कमिटमेंट दी गई थी, शायद उन्होंने 52 दी हैं नाम कि इनमें से हमें 40 दे दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली मरतबा इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से फिगर सामने आया है कि 52 सीटें जो हैं वो हमने नून लीग को लिस्ट फराहम की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं पीटीआई के साथ। 20 दिसंबर जो है वो पहला दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का। पहले दिन जो सूरत हाल सामने आई है उसमें एक तो जो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं उनके वालिद जो कागजात नामजदगी जाकर उन्होंने मियाँ वाली से वसूल किए, बाहर निकले, डीएसपी ने उनसे वो कागजात नामजदगी छीन लिए और आज मियाँ वाली में जो मियाँ वाली बार है वो एहतजाजन आज अदालतों का बाइकआउट भी कर रही है, आज अगले रहमल का ऐलान भी कर रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर दिया गया है। साथ ही हसन नियाजी और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के भी जो कागजात नामजदगी हैं वो छीन लिए गए हैं। कुछ और जगहों से भी ये इत्तला सामने आई हैं कि कागजात नामजदगी वसूल करने वाले जो हैं उनको बाहर गाड़ियों में बिठा कर ले जाया गया, उनको गायब कर दिया गया। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने किस्मत खान ज़िमरी साहब ने डॉन अखबार की खबर ट्वीट की हुई है कि पंजाब भर में आपको पता है कि पंजाब में भी मुख्तलिफ और जगहों पर, सिंध में भी इस वक्त ब्लैक में मिल रही है खाद, बहुत महंगी मिल रही है, किसान बहुत जलील ख्वार हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं। और अब ये पता चला है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी जो काजी फाइज ईसा साहब जिनके हक में दलाइल दिया करते, जिनके हक में दलाइल दिए काजी फाइज साहब ने कहा कि यही ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े धांधली ज़दा इलेक्शन की बुनियाद रखी है अपनी निगरानी में, और अपनी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो बदतरीन इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो वही ब्यूरोक्रेसी जिनके गुण गा रहे थे काजी फैसल साहब, जिनकी काजी फैसल साहब सफाइयां दे रहे थे, कस्में खा रहे थे, उस ब्यूरोक्रेसी के बारे में डॉन अखबार की रिपोर्ट है कि पॉलिटिकल लोगों से फोन करवा के और खाद जो है वो दी जा रही है। और आपको भी पता है कि इस वक्त पॉलिटिकल फिगर्स नून लीग है जिनकी चल रही है, पूरा निजाम जिनके आगे लेटा हुआ है। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। इसके बाद एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि हवाओं का रुख नून लीग की तरफ था, है और रहेगा। ये बात वो ठीक कर रहे हैं, इस वक्त तक तो ऐसा ही है, लेकिन अगर इस्तेकाम पाकिस्तान को सीटें नहीं देंगे तो फिर हवाओं का रुख बदलेगा। कुछ बदला भी है, बलूचिस्तान की हद तक वो पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान जो है वो दे दिया गया है। हसन नियाज़ी साहब जो है उनके कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने का जो मामला है उस पर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने दरखास्त दायर की है। जो वकील हैं अबू सलमान नियाज़ी हैं और शहरियार रियाज हैं आई थिंक उनके साथ, मैंने ट्वीट में लिखा था उनका नाम। तो आज अली बाकर नजफी साहब के पास ये दरखास्त लगी हुई है कि हसन नियाज़ी जो मिलिट्री कोर्स की कस्टडी में है उनसे दस्तखत करवाने हैं, क्योंकि हसन नियाज़ी जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा नदीम अब्दुल चंद साहब ने ट्वीट किया कि बताया है कि आज भी टेंडर जो है वो जारी किए गए हैं सरगोदा में, सरकारी फंड्स का बेदरे इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो नून लीग के उम्मीदवार है उसके मामू जो है वो चीफ सेक्रेटरी हैं। तो ये सूरत हाल है, ये अहवाल है। आज एक फेक खबर चली कि जज मोहम्मद बशीर साहब की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, वो झूठी खबर थी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक ड्रामा क्रिएट किया गया। लेकिन दूसरा जो मामला है लाहौर में हुआ है, साकिब निसार साहब के गिराज में जो है वो धमाका हुआ है और कोई कह रहा है कि वो क्रैकर था, जो है वो देसी साफ्ट का दस्ती बम था। और इस पे मैं अभी लेटेस्ट चेक नहीं कर सका कि ऑथेंटिक क्या चीज़ सामने आई है, लेकिन शाकिर महमूद अवान जो रिपोर्टर हैं बड़े एक्टिव हैं और वो इमरान भाई के साथ भी बड़े, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल की जब इमरान भाई लापता थे। तो शाकिर अवान साहब उनके दोस्त, डिजिटल मीडिया के दोस्त लाहौर के, और कल इमरान भाई डिजिटल मीडिया के लोगों से मिले भी हैं और मिलना भी चाहिए था, क्योंकि इमरान भाई अभी जब लापता रहे तो सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया ने उनके लिए आवाज़ उठाई और मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ना होने के बराबर आवाज़ थी। असल जो आवाज़ इमरान रियाज खान साहब ने उठाई वो डिजिटल मीडिया ने उठाई और कल इमरान रियाज खान साहब ने पहला खिताब भी किया
اور شکر الحمدللہ عمران بھائی کافی ریکور کر چکے ہیں. ویسے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی وہ ریکور کر جائیں گے جتنا لاس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروڑا احسان کیا ہے کہ عمران بھائی بہت زیادہ ریکور کر چکے ہیں، اور بہت 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 جلد انشاءاللہ آپ میں ہم سب عمران بھائی کو یوٹیوب پر دیکھیں گے، اور زبردست طریقے سے وہ واپس آئیں گے. کل بھی انہوں نے بڑا زبردست خطاب کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آج ایک کیس لگا ہوا ہے عامر فاروق صاحب کے پاس کہ الیکشن شیڈول جو ہے جاری کرنے سے روکا جائے. وہ تو معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، الیکشن شیڈول آ چکا ہے. دوسرا ان کا جو درخواست گزار نے کہا تھا کہ افغانی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں ایز اے ووٹر، تو ان کا ووٹر لسٹ میں سے ان کا نام نکالا جائے. یہ معاملہ عامر فاروق صاحب کے پاس ہے. اور آج عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، جس کی آج سماعت ہونی ہے 21 دسمبر بروز جمعرات، جس میں جو ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. کل ہی فیصلہ آیا ہے، جو جیل ٹرائل کو کلعدم کیا گیا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اور اب جو ہے وہ کہا گیا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ثاقب بشیر صاحب تفصیل سے ویڈیو کر چکے ہیں. اور آج جو ہے اب امپورٹنٹ ہے، یہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے یہ وائلیشن ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی بھی جس میں ہائی کورٹ نے بتایا تھا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کل میڈیا کی موجودگی میں یہ بات کہی ہے کہ میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا جیلم سے، اور کس پارٹی سے لڑوں گا یہ بعد میں فیصلہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا مجھے نہیں الیکشن لڑنے دیا جاتا تو پھر چودھری شہباز صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اور ساتھ ہی فواد صاحب نے کہا ہے کہ فیصل چودھری صاحب اور ہبہ فواد جو ہیں وہ دونوں میری الیکشن کمپین چلائیں گے. عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جو دائر کیا گیا تھا وہ باقاعدہ سماعت کے لیے جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اس کو رجسٹر کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک اصلاحات کے نام کو بدل کر، اور اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک پیج کے انہوں نے الیکشن کا رزلٹ جمع کرایا ہے، اس کو الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے، اور پوری 2 نمبری کے ساتھ یہ نام بدلا گیا ہے. اور اس پہ بہت سے سوال صحافی محسن نواز صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اس نام کی تو کوئی جماعت تھی نہیں ہوئی پورے پروسیس پہ. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں اس کے اندر سنا راجہ صاحب. میاں شبیر قریشی کوٹلدو سے، اور یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں، اور انہوں نے ضمانت انہوں نے کروائی. اور اب شبیر علی قریشی صاحب جو ہیں ان پر جو ہے وہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے اس کی بجلی چوری کی. اس سے پہلے شبیر قریشی صاحب کے نیچے جو حلقے ہیں اس میں جو چوک سرور شہید کا حلقہ ہے وہاں پر کیونکہ رانا اورنگزیب صاحب ہیں، اور رانا اورنگزیب اور انہوں نے وہاں پہ چوک سرور شہید میں اس کو تحصیل بنوانا عمران خان صاحب کے دور میں، اور جب یہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت چوک سرور شہید کو تحصیل بنایا گیا، اور وہاں پہ بہت سے ترقیاتی کام ہوئے، اور بڑا وہاں پہ ان کا انفلوئنس ہے رانا اورنگزیب صاحب کا. اور وہ ان کے نیچے جو پینل بنا تھا جب مئی میں الیکشن ہونے تھے پنجاب میں، تو نیچے جو ہے وہ ایم پی کے پنجاب میں وہاں پر چوک سرور شہید میں رانا اورنگزیب صاحب تھے. تو رانا اورنگزیب کو اٹھایا بھی گیا تھا، اور شاید ان کو اٹھانے کی وجہ یہی تھی کہ کسی طرح سے شبیر علی قریشی صاحب جو ہیں ان تک پہنچا جائے. تو اب شبیر قریشی صاحب پر جو ہے وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے. بہرحال یہ وہ شرمناک صورتحال ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لاڈلی بیوروکریسی جو ہے وہ اس وقت کارنامے اور کرتوت کر رہی ہے. 63 لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کو نامزد کیا گیا ہے، ان کے برانڈ گرفتاری جاری کروانے کے لیے پروسیس شروع کیا گیا ہے، اور اس میں زلفی بخاری صاحب کا بھی نام ہے. زلفی بخاری صاحب جو کہ میرے خیال کہ 28 اپریل کو لندن روانہ ہو گئے تھے، اور 9 مئی ظاہر ہے اس کے بعد ہوا، وہ تو پاکستان میں تھے ہی نہیں. اور اس لسٹ میں اب عثمان ڈار صاحب کا بھی نام آ گیا ہے، زرتاج گل صاحبہ کا بھی نام آ گیا ہے، واسق قیوم کا بھی نام ہے، زین علی قریشی کا بھی ہے، فروخ حبیب صاحب کا بھی ہے، اور ٹوٹل 63 نام ہے. میں نے وہ لسٹ جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے. اور اب آ جائے اس بات پر کہ تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی جس طرح سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے. اور تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی ہائی کورٹ میں جائے گا وہ الیکشن ڈیلے کروانا چاہتا ہے، تحریک انصاف کی اس سے بڑی نااہلی نہیں ہو سکتی کہ اس لمحے تک جو ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں ایک معاملہ بھی وہ سپریم کورٹ نہیں لے کر گئے کہ قاضی فائز صاحب کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ قاضی صاحب مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے درخواست تو آپ نے دائر کی نہیں ہے. تو ایک بھی درخواست تحریک انصاف سپریم کورٹ میں دائر نہیں کر سکی، حالانکہ قاضی فائز صاحب کے ریمارکس موجود ہیں، آبزرویشنز موجود ہیں کہ اب
الیکشن سے متعلق جو بھی چیز ہے اس کو سپریم کورٹ دیکھے گی، لیکن تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہ نہیں کر سکی. یہ ان کی پتہ نہیں نالائکی ہے، یہ ان کی نااہلی ہے، یا پتہ نہیں ان کی لیگل ٹیم کے جو ڈیسیژن کرنے والی شخصیت جو بھی ہے وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، مجھے نہیں پتا. حالانکہ سب سے پہلے انہوں نے ان کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا. ان کو ہر معاملہ جو الیکشن سے متعلق ہے وہ سپریم کورٹ لے کر جانا چاہیے تھا. جب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن کے معاملات کو سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے، تو کوئی معاملہ ایک بھی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں لے کر گئی. تحریک انصاف کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی لیگل ٹیم نالائق ہے، نااہل ہے، نکمی ہے، یا کہیں اور کھیل رہی ہے، کہیں اور سے انسٹرکشنز لے رہی ہے. یہ بڑا سوال ہے. تو آج اب وہ ہائی کورٹ تو جائیں گے، الیکشن کمیشن تو جائیں گے، لیکن مسئلہ ہے سپریم کورٹ کا. ان کو سپریم کورٹ لے کر جانا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ ایک بھی معاملہ وہ نہیں لے کر گئے. تو یہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، میاں والی، لاہور اور اسلام آباد. لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو توشہ کیس ہے اس کے جو فیصلہ ہے، اس کی معطلی کا فیصلہ جو ہے وہ 11 دسمبر کو عامر فاروق صاحب نے اور طارق محمود چودھری صاحب نے محفوظ کیا تھا، اور آج تک وہ فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوا. ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہے ان کو جمع کرانے کی تاریخ میں جو ہے اس تاریخ کو ایکسٹینڈ کیا جائے.